جو ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی ایک آدھ مدنی گلدستہ عطا فرما دیں کہ یہ قربانی کریں لیکن یہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اس طرح کر کے کچھ بتائیں نا، تاکہ ہماری عید کے روز ہماری مساجد بھی اتنی خالی ہو جاتی ہیں۔ فجر کی نماز تو سارا سال روزانہ فرض ہے، تو فجر کی نماز بھی پڑھیں، عید کی نماز بھی پڑھیں، اور پھر ظہر کی نماز بھی پڑھیں۔ وہ بقرعید کی مصروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں کئی نمازیوں کی بھی نمازیں رہ جاتی ہوں گی، کپڑے خون آلود ہو گئے وغیرہ۔ یہ کھالیں اٹھانے والے اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی ہم نے مدنی پھول دیے ہوئے کہ اپنے ساتھ کپڑے کا ایک جوڑا رکھے، اور کھالوں والے کپڑے جو بدبودار کپڑے ہو جاتے ہیں، ان میں خون لگے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے تو مسجد کے اندر لانا بھی نہیں ہے، اتار کے بھی نہیں لانا، اتار کر بھی کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اور اپنے دھلے دھلائے کپڑے چھاپر میں پاس رکھیں اپنے، اور وہ پہن کر نماز پڑھیں، پھر اس کو اتار دیں باہر نکل کر کسی پردے کی جگہ پر، اور وہ پرانے کپڑے یا جو بھی گندے ہو گئے وہ کپڑے پہن لیں کھالے وغیرہ گھسیٹنے کے لیے۔ یہی انداز گوشت فروشوں کو کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے کپڑے اسپیشل رکھیں چھاپر میں، وہ تبدیل کر کے پہنے، اور خون وغیرہ بدن میں لگ گیا ہے تو اس کو بھی دھونا ہے، بہت زیادہ آگے پیچھے لگ گیا تو پھر نہا لیں گے تو سارا ہی پاک ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ جبکہ نہانا اس طرح کے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، ورنہ تو یہ جو احتیاط نہیں کرے گا وہ تو مطلب بڑے اس کے لیے تو آزمائش ہے۔ اب جیسے کہ بکرے کی کھال ہے، تو ہمارے یہاں یہ بکرے کی کھال ہے نا پوری اتاری جاتی ہے، بڑے جانور کی تو بیچ میں پیٹ کے پاس چیرا لگا کر اتارتے ہیں، تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بکرے کی کھال میں خاص مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ داخل کر کے کھال میں اس کو ادھیڑتے ہیں، تو اس سے وہ گوشت کی مطلب یعنی کہ کچھ اجزاء، اس کو رواج بولتے ہیں، ہمارے یہاں رواج بولتے ہیں اس کو، تو یہ رواج جو ہے یہ بالوں میں چپک جاتا ہے، تو بالوں میں جب چپک جائے گا تو پھر سوکھ جائے گا، تو سخت ہو جاتا ہے۔ اب آپ وضو کریں گے اور یہ بالوں میں چپکا ہوا ہے تو وضو تو نہیں ہوگا، تو ان کو الگ کرنا پڑے گا۔ اب ان کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا، اور یہ صابن سے بھی نکلے مشکل، اس کی مطلب رگڑائی کرنی پڑے گی، کوئی بھوسا ہے یا اسی طرح کا کوئی برش ہے، اس طرح کی چیز، تو جب یہ اچھی طرح رگڑیں گے نا پھر غور سے دیکھ لیں کہ کہیں رہ تو نہیں گیا، ایک بال میں بھی رہنا نہیں چاہیے۔ تو یوں مطلب ہے کہ یہ سارا اہتمام کرنا ہے، تب وضو کر کے نماز پڑھیں نا۔ اسی طرح پاؤں میں خون جم جاتا ہے، اور مطلب جو گوشت فروشوں کے خون میں لت پت ہوتا ہے، تو یہ بھی آسانی سے دھلتا نہیں ہے، تو اس کے لیے تھوڑا جلدی اہتمام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا مطلب ہے کہ بس ظاہر مالی طور پر یوں ہوگا کہ ہم 4 جانور کاٹتے تھے اس جگہ 3 کاٹ لیں، نماز کا اہتمام تو زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ پورا پاک صاف کر کے اچھی طرح خون وغیرہ جو بھی ہے وہ دھل جائے، چکناٹیں لگ جاتی ہیں، چکناٹوں کی بات ہوگا تہیں لگ جاتی ہیں، اب تہیں لگ گئی ہے جسم اور اوپر سے پانی چلا بھی گیا تو اندر سے جلد تو دھلے گی نہیں نا، اس لیے وہ بھی ایک بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور وہ آپ نے جانے دی، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ خون لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے پورا کو خون میں نہا بھی لیا کسی نے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بس اس کو پاک کرنا ہے۔ اگر وہ بہتے خون میں جگہ جگہ لگ گیا اس کے بدن پہ، اتنے حصے دھو لے، پاک کر لے، وضو باقی ہے اس کا، نماز پڑھ لے۔ تو جو نمازی پکا ہوگا نا، اور جس کا ذہن ہوگا جو صاف صفائی، پاکی، طہارت، نجاست وغیرہ ان کا جس کو معلومات ہوگی نا، وہ خود ہی اپنی ترکیب کر لے گا۔ وہ پیسے کس کو کام آئے، بھلے پیسے تھوڑے کم کمائے آپ نے،
نیکیاں بھی تو کمانی ہے، بلکہ وہ گناہوں سے بھی تو خود کو بچانا ہے نا. فرض نماز ترک کرے گا تو گناہگار، ناپاک کپڑوں سے پڑھے گا تو گناہگار، وضو صحیح نہیں کرے گا، یعنی ایسا غلط وضو کرے گا کہ وضو ہوا ہی نہیں اور نماز پڑھی تب بھی گناہگار. تو یہ سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ قربانی کھالے جمع کرنے والوں کو بھی احتیاط کرنی ہے اور گوشت فروشوں کو بھی احتیاط کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.